السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: استغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تمام جسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام احمد مصطفیٰ حبیب کبریا والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: ان للہ 99 اسما ان للہ
99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کا معنی اور مفہوم بنتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ غفور ہے تو وہ بھی غفور بنے، معاف کرنا سیکھے۔ اللہ رحیم ہے تو وہ بھی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا معاملہ کرے۔ یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنے کے بعد ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نام یاد کرنے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دو ناموں میں دو نام ایسے ہیں جنہیں رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی آیہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک الرحمن ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ دونوں ناموں کی خاصیت کیا ہے؟ رحمان وہ دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے یا اس کا انکار کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت عام ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ اللہ دنیا ہر اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا جس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ محبت ایمان والوں سے کرتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلم ہے، کوئی رب کو ماننے والا ہے، رب کا انکار کرنے والا ہے، ہر بندے کو رب دنیا میں اپنی عنایات سے نوازتا جا رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رحیم ہوگا اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص اہل ایمان کے لیے ہوگی، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ انزل منها رحمت واحدہ، اس میں سے ایک رحمت رب نے زمین میں اتاری ہے۔ بین الجن والانس والبہائم والحوام، درندوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، انسانوں کے درمیان اور جنوں کے درمیان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم جانوروں سے پیار کرتے ہیں، انسانوں سے پیار کرتے ہیں، جانوروں سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ درندے بھی آپس میں پیار کرتے ہیں۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی محبت کے جو 100 درجے ہیں اس میں سے ایک درجہ اس نے زمین پر اتارا، اور جو اس کی رحمت کے 99 درجے ہیں ان کا کیا ہے؟ فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 درجے مؤخر کر دیے ہیں آخرت کے لیے۔ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ وہ 99 درجے رحمت کے صرف اہل ایمان کے لیے خاص کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی رحمت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان تمام سے زیادہ رحم کرنے والا رب العالمین۔
سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ اپنی رحمت کو نچھاور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ اللہ نے ایک کتاب تحریر کی اور اس کتاب کے اندر اللہ نے لکھ دیا، ان رحمتی غلبت علی غلبی، غلبت علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے بعد تشریف فرما تھے کہ ایک عورت کو دیکھا، کبھی وہ ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ رحمت ادھر، یہ عورت ادھر ادھر کیوں بھاگ رہی ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول، اس عورت کا بچہ گم گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس عورت کا بچہ اسے مل گیا، وہ اس کو چوم رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے۔ میرے حبیب نے کہا، اب اس کا یہ بچہ جو اس کو مل گیا ہے، کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جس کے لیے یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، اے اللہ کے رسول یہ اپنے اس بچے کو کس طرح آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ فرمایا واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ من ولدہ، جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منظر کیا ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ذرا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا اگر اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دے، اگر اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دے تو کیا ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کوئی صوفی، کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی مولوی، کوئی قاری دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اسے منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہ ملے، اگر اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا دے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کھاتے اس کے ہیں، پیتے اس کے ہیں، زمین اس کے استعمال کرتے ہیں، دی ہوئی ہر نعمت اس اللہ کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں دیتا جا رہا ہے اور ہماری پکڑ نہیں کرتا، ہماری گرفت نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے ان کے گناہوں کے سبب، جو غلطیاں جو گناہ کیے فوراً اگر اللہ ان کی گرفت کر دے تو یاد رکھو زمین پہ سوائے جانوروں کی اور کوئی چیز نظر نہ آئے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا جا رہا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے، ہمیں رخصتیں دیتا جا رہا ہے۔ زندگی کے کئی سال ہم نے اس کی نافرمانیوں کے اندر گزار دیے، پھر بھی وہ رحیم ہے، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ رحمان ہے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم کے لوگوں کو لیا، 70,000 لوگ، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دعا کے لیے نکلے، 70,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے دعا مانگی، اے اللہ اپنے رحمت کی بارش برسا، قحط پڑ رہا ہے، بارش نہ ہوئی تو لوگ قلت خوراک کی وجہ سے مر جائیں گے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، اے میرے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ تیری قوم سے باہر نہیں جائے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کوئی اسپیکر نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اور وہ آواز 70,000 لوگوں نے سنی، 70,000 لوگوں نے وہ آواز سنی کہ قوم سے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جو 40 سال تک رب کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، آپ کو پتا ہے آپ کیا ہیں۔ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی دل ہی دل میں رب سے اپنی کال ملائی، رب سے اپنا تعلق جوڑا، کہا مولا 40 سال تک میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو نے میرے عیبوں پر پردے ڈالے رکھے، اے اللہ آج بھی میں تیرا بندہ ہوں، آج بھی میں وہی ہوں، لیکن آج تجھ سے صلح کر رہا ہوں، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا، میری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، کہ اللہ ابھی تک قوم سے وہ بندہ نکلا نہیں، تو نے بارش برسا دی، کہا میرے موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی، کہ اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور جس نے دل ہی دل میں تجھ سے تعلق قائم کیا، تجھ سے کار ملائی اور تو اس سے خوش ہو گیا اور رحمت کی بارش برسا دی، ذرا اس ولی کی ہمیں زیارت تو کروا دو۔ رب العالمین نے کہا میرے موسیٰ 40 سال تک جس کے گناہوں پر میں نے پردے ڈالے رکھے، جس کی عزتوں کی میں نے حفاظت کی ہے، اے میرے موسیٰ آج بھی میں اس کی عزتوں کی حفاظت کروں نہیں دکھاؤں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ 40 سال تک بھی اگر کوئی نافرمانیاں کرتا رہا، ایک لمحے کے اندر وہ اپنے رب کی طرف آ گیا، رب العالمین اس کے ایک اس لمحے سے، اس کی ایک ندامت سے، اس کے اس طرح رب کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی ہمارے عیبوں پر بھی ہمارے گناہوں پر بھی پردے ڈالے رکھے اور ان کو معاف فرما کے ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دے۔ رحمت خداوندی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو 99 درجے رکھے ہیں وہ آخرت کے لیے رکھے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف 99 درجے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو لوگ اس کے نیک مومن بندے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، رب العالمین کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، یسترہ الی العباد، اللہ رب العالمین اس کو پردے میں لے لیں گے، بندوں سے اس کو چھپا لیں گے، پردے میں لے جا کر ثم یناجیہ، پھر اس سے سرگوشیاں کریں گے، یعنی اس کے کان میں باتیں کریں گے جس طرح ہم کسی کے کان میں بات کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سرگوشیاں کریں گے، ہلکی اور آہستہ آواز سے اس سے باتیں کریں گے، بتا میرے بندے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ اقرار کرتا جا رہا ہے، ہاں اللہ کیا ہے، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے سترتھا علیک فی الدنیا وسترتھا علیک فی الآخرہ، جس طرح دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، تیری عزتوں کی حفاظت کی، آج بھی میں تیرے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے رکھتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں، جا میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ اس کی رحمت ہوگی جو قیامت کے دن اپنے گنہگار اور اپنے مومن بندوں کے لیے ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ لایا جائے گا، جب وہ آ رہا ہوگا، جب اس کو لایا جا رہا ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے عارضوا علی صغار ذنوبہ، میرے اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، وارفع عنہ کبائرہ، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دو، او پیش نہ کیے جائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گھبراتا جا رہا ہے، پریشان ہے، یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے
چھوٹی چھوٹی غلطیاں میری پیش کی جا رہی ہیں، ابھی تو بڑے گناہوں کی لسٹ باقی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اجعل السیئات الحسنات، اے میرے فرشتوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ یہ بات سنے گا کہ اللہ کہیں گے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، تو وہ فوراً کہے گا اے اللہ میرے ابھی گناہوں کی لسٹ باقی ہے، وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے وہ تو میں نے پہلے ہی معاف کر دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے کہے گا میرے گناہوں کی لسٹ باقی ہے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، یہاں تک نبی علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے اس کی اس بات کے اوپر، اتنا مسکرائے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھ مبارک نظر آئی۔ نبی علیہ السلام کبھی کبھی ایسے ہنستے تھے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی اونچی آواز میں کہہ کے لگا کر، نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کہہ کر لگا کر کبھی نہیں ہنسے، جب بھی ہنسے مسکرانے کی شکل میں ہنسے، اور اس دفعہ نبی علیہ السلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رحمت کے منظر بیان کر رہے ہیں جو قیامت کے دن وہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کریں گے، ایمان والے بندوں کے ساتھ کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں گے اے میرے بندے کیا دیکھتا ہے؟ کہ اللہ تیری رحمت کے وہ 99 درجے دیکھ رہا ہوں کہ جو تو اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا تھا، وہ رحمت مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو اور جنت کا داخلہ دے۔ یہ اس کی رحمت ہوگی جو خاص اس کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی نام کی چیز نہیں ہوگی، اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور گناہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا 99 رجسٹر جو ہوں گے اس کے وہ گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی جہاں انسان کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں تک اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، اور ان کے اندر جو لکھا ہوگا کہ یہ گناہ کیا اس نے، یہ گناہ کیا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکی نام کی چیز نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے ساتھ آج ظلم نہیں کیا جائے گا، جا دیکھ تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی تو ہے، جاؤ ایک نیکی بھی نکال کے لے آؤ، کوئی نیکی ہے تو لے کر آؤ۔ اس کے رجسٹروں کو کھولا جائے گا، ایک ایک ورق کو الٹا کیا جائے گا، الٹایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کوئی نیکی تو ہو، ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں یہ رب کو ماننے والا تھا، دنیا میں یہ رب اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا تھا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے سرشار تھا۔ رب العالمین کہیں گے اس پرچی کو لے لو اور ترازو پر پہنچ جاؤ، جہاں تیرے گناہوں کے رجسٹروں کو تولا جا رہا ہے دوسری سائڈ پہ اس پرچی کو رکھ دو، دوسری سائڈ پر اس پرچی کو رکھ دیا گیا، وہ جو گناہوں کا ترازو تھا وہ اٹھ گیا اور یہ پرچی والا ترازو چھپ گیا۔ یہ اس کی رحمت ہے جو قیامت کے دن خاص اس کے بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق، کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قیامت کے دن نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق اہل ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہی بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ 40,000 سال تک یہ جہنمی رب کو پکاریں گے، رب ان کی پکار کو سنے گا نہیں۔ 40,000 سال تک یہ رب کو پکاریں گے تو 40,000 سال تک رب ان کی
پکار کو سنیں گے نہیں. 40,000 سال کے بعد رب ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم ہو گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے، اگر دوبارہ تیری نافرمانی کر کے آئے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ ایک دفعہ ان کی بات کو سنیں گے اور اس کے بعد ان کی قوت گویائی کو چھین لیں گے. اور اللہ فرماتا ہے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اب دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، اس جہنم کے اندر ہی تم ذلیل ہوتے رہو. ولا تكلمون. آج کے بعد تمہیں کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں دی جائے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا انجام. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت کا مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ضروری ہے. ہر نبی اللہ سے رحمت مانگتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے، زمین پر بھٹکتے رہے، تلاش کرتے رہے، آخر میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو رب سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے یہ غلطی کی ہے. اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحمت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اس تکلیف نے بڑا مجھ کو چھوا ہے، آج 17-18 سال ہو گئے اللہ اس بیماری اور اذیت کے اندر گزار رہا ہوں. اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں اس بیماری سے کبھی نکل نہیں سکتا. اے اللہ مجھے شفا عطا فرما. اللہ نے رحمت کی اور شفا ملی. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العالمین نے کہا اے میرے محبوب آپ بھی رب سے رحمت مانگیے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے محبوب مجھ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق بنائے. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اور جنت میں جانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. رحمت خداوندی پر ایک مومن اور مسلمان کو کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے، کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے اور کیسا بھروسہ ہونا چاہیے. حجاج بن یوسف جو تھا وہ زندگی کے آخری لمحات میں تھا، سکرات الموت کے قریب تھا. ماں پاس ہے، رو رہی ہے. تو کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے بیٹے تیرے بارے لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے. لوگ تجھے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کیونکہ تو نے ظلم و ستم کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. لوگ تیری موت پہ خوش ہوں گے. کہا ماں اگر میری یہ ساری غلطیاں، میرا یہ سارا ظلم و ستم تیرے پاس آ جائے اور فیصلہ کرنے والی تو ہو تو بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کہا ہے میرے بیٹے میں تجھے پہلی پیشی پہ معاف کر دوں گی، تجھے تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں گی کیونکہ میں تیری ماں ہوں، تجھ سے پیار کرتی ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں. فرمایا میری ماں تو ایک ماں ہے، وہ تو 100 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ارحم الراحمین ہے. وہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی کرے گا. مجھے اپنے رب کے رحمت پہ پورا بھروسہ ہے. اس طرح کا بھروسہ اور اس طرح کا یقین جب انسان کو ہوگا تو اس کو اللہ کی رحمت ضرور ملے گی. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ دونوں ان کی تیمارداری کے لیے گئے. تو امام سفیان ثوری رونے لگ گئے اور روتے روتے کہا کیا مجھ جیسا بندہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کس وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہا میں بہت گنہگار ہوں، میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے صرف. تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اگر
کہ آپ اپنا فیصلہ رب سے کروانا چاہتے ہیں یا ماں سے کروانا چاہتے ہیں؟ تو میں اپنا فیصلہ اپنے رب سے کرواؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں تو ایک ماں ہے، لیکن وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کے، 70 ماؤں سے بڑھ کے، 100 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، بلکہ پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو میں اس سے اپنا فیصلہ کرواؤں گا، وہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ضرور کرے۔ ایسا رب کی رحمت پہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے سب جہنمی ہے ایک جنتی ہے، کہا مجھے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اتنا یقین اور توکل ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسا یقین اور ایسا توکل اور ایسا بھروسہ رب کی رحمت پہ ہونا چاہیے۔ امید اور خواہش، اس کا فرق سمجھیں۔ اللہ کی رحمت کی امید ہر بندے کو ہونی چاہیے، خواہش نہیں۔ خواہشات جو ہوتی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور کہا وہ خواہشات کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، اور ان کی ان تمناؤں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں جانے والے صرف یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو امید کی ضرورت ہے، خواہش کی نہیں۔ جیسے آج ہمارے اندر بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو سونے کا کلمہ پڑھ لیا بس جنت میں چلے جائیں۔ عمل نام کی چیز نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نور۔ عمل ضروری ہے اور امید اسی چیز کا نام ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کرنا یہ امید ہے، اور صرف خالی پروپیگنڈا کرنا، خالی پلاؤ کہنا کہ ہم تو سونے کے امتی ہو گئے تو جنتی ہو گئے، نہیں۔ جنتی ہونے کے لیے کلمہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، یہ لازم الملزوم چیزیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں اللہ نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو اللہ کی رحمت ملے گی، یہ چیز ہوگی تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ پہلا نمبر ہے ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میری طرف سے رحمتیں ان کو ملیں گی، برکات کا نزول ان کے اوپر ہوگا، اور رحمت کے حقدار یہ لوگ ہوں گے۔ فرما برداری کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ کرے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سننے والے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم لوگ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، اس کی خاموشی سے سماعت کرو، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ آج ہم نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں،
امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم پیچھے بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو سنو۔ یہ کام جو ہم کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، یہ کافر کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو مت سنو، جب اللہ کے رسول قرآن پڑھے تم شور ڈالو، تم شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آئے۔ ادھر امام قرات کر رہا ہوتا ہے، پیچھے ہم گپے مار رہے ہیں، پیچھے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر مسجد میں آنا ہی ہے تو مسجد میں آئیں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں۔ پیچھے بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر پیچھے ہی آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھیں۔ آپ مسجد میں آ کر، جس مسجد کو رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا، آپ وہاں گپے مارتے جا رہے ہیں۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ قرآن مجید کو غور و خوض سے سنتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوگی تو اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ میرے لیے درود پڑھتا ہے، اللہ 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول اس بندے پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی جا رہی تھی تو اس نے رستے میں دیکھا کہ ایک کتا جو گیلی مٹی ہے اس کو کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، یعنی اس کو پیاس لگی تھی۔ تو وہ اپنا موزہ اتارتی ہے یا وہ اور اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے اور اس دوپٹے کو پھاڑتی ہے، اس موزے سے باندھتی ہے اور پھر وہ پانی کا بھر کے اس کو پلا دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے زنا جیسے عمل کو بھی معاف فرما دیا اور اسے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت کا داخلہ حاصل کر گئی اور ایک مومنہ عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئی، کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو خوراک دیتی تھی، نہ اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی تھی، اور وہ اسی حالت کے اندر مر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ وہ بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ تو ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک مومنہ عورت جہنم کا ایندھن بن گئی، اور ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کو رب نے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ یہ تو اللہ کی مخلوقات ہے۔ آج ہم کتے اور بلیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، کتوں کو کھلاتے ہیں، بلیوں کو کھلاتے ہیں۔ آج ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں، پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوتی ہیں، پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں، برتن رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اللہ کی مخلوق کھائے پیے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جن کے ساتھ رب نے حکم دیا کہ رحم کرو، اور جن کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر نہ کرے گا تو رب کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ کتے اور بلیوں کو نہ بھی کھلاؤ گے تو یہ نہیں ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، رکھو گے تو کھلاؤ گے، اگر گھر میں پالو گے تو پھر لازمی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں نہیں کوئی جانور رکھا ہوا، آپ اس کو نہیں بھی کھلاتے، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تیرے یہ بوڑھے والدین تھے، تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا، تو نے ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیوں نہیں کیا۔ رب کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے پھیلا دو، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو، رحمت والا معاملہ کرو۔ یہ رب نے حکم دیا، یہاں تک رب نے کہا جب تک زندہ ہیں کرتے رہو، جب مر جائیں تو ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح یہ مجھ سے دنیا میں محبت کرتے رہے، میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے رہے، آج تیرے پاس ہیں تو بھی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر۔ تو یہ والدین ہیں کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، جن کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ اگر انسان ان کے ساتھ نہ کرے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا جب سیدنا جبریل نے کہا من ادرک والدیہ او قلاہما،
جس نے بوڑھے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا، ایسے بندہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تباہی اور بربادی اس انسان کا مقدر ہو، تو امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور نے کہا آمین، ایسا بندہ یقیناً تباہی اور ہلاکت کا حقدار ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ تو والدین کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں گے۔ آج آپ ان کے ساتھ محبت کریں، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ محبت کرے گی۔ پیغام رحمت ہے ارحم الراحمین کی طرف سے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں بڑا غفور الرحیم، میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندوں سے کہیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، اپنے گناہوں کے رجسٹر بھر لیے ہیں، میرے بندوں سے کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ آئے تو صحیح میرے سامنے، میں ان کی گناہوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ اور رمضان میں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رب کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو یہ صدائیں دے رہا ہوتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے متلاشی، اے گناہوں کی زندگی گزارنے والے، اب تو گناہوں کو چھوڑ کے رب کی طرف آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اب ہر رات رب لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دے رہا ہے، تو بھی آ جا، تیرے لیے بھی رب نے یہ انعام رکھا ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ کے رب کی طرف آ جا، تیرے لیے رب نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو رحمت کے دریا بہاتے جا رہے ہیں، کوئی آئے تو صحیح ہمارے پاس جو رحمت کا متلاشی ہو، میں رب اس کو رحمت کی رحمت سے نواز دوں گا۔ وہ رحمت خداوندی کس قدر عام ہے، ہر گناہ پہ معافی کا اعلان کر رہا ہے، دنیا میں مجھ سے مانگ لو معافیاں، میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، تمہارے شرک کو معاف کر دوں گا، تمہارے کفر کو معاف کر دوں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یہ کافر لوگ اگر اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں، اپنے شرک اور کفر سے باز آ کر ایک دفعہ میری طرف آ جائیں، میں رب ان کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دوں گا۔ کافروں کو رب نے کہا معافی کا اعلان ہے، مشرکوں کو رب نے معافی کا اعلان دے دیا۔ رب العالمین نے نفاق منافقوں کو کہا کہ یہ بھی اگر اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں تو میرا پیغام ان کے لیے ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کروں گا۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں، فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ مومنوں کو بڑے اجر سے نواز دے گا۔ آگے اللہ نے کیا کہا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے بن جاؤ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تم کو عذاب سے دوچار کرے۔ یہ اس کی رحمت کا پیغام ہے ہر بندے کے لیے جو اس کی نافرمانیوں کے اوپر تلا ہوا ہے، چاہے وہ کفر کی زندگی کے اندر ہو، چاہے وہ منافقت کی زندگی کے اندر ہو۔ یہاں تک رب کا پیغام ہے کہ اگر حقوق العباد بھی کسی سے غصب ہوئے ہیں، کسی نے کسی کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ بھی رب سے اگر سچے دل سے معافی مانگے گا، رب حقوق العباد جیسے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی وہ تھا جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا اور رب کی طرف آ گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ رب العالمین اس کی معافی کو قبول کرتے ہیں اور 100 قتل بھی اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر حقوق العباد بھی غصب ہو گئے، حقوق العباد کا بھی حق ادا نہ کیا ہو، تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کر کے رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گڑ گڑانے کو قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے نامہ عمل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رب العالمین ان مقتولوں کو حق نہیں دے گا، قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں قاتل اور مقتول کس انداز میں آئے گا کہ مقتول نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کو لیا ہوگا، رب کے سامنے آئے گا اور کہے گا اللہ دنیا میں اس کے سامنے رحمت کی اپیل کرتا رہا، اس سے رحم مانگتا رہا، لیکن اس ظالم نے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کیا ہے۔ یقیناً یہ بندہ بھی آئے گا اور اس کے 100 مقتول بھی آئیں گے جن کو اس نے قتل کیا ہوگا، رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ مالک یوم الدین، عدل و انصاف کا یہ دن ہوگا، رب انصاف کرے گا، یہ حق مانگ رہے ہوں گے اور رب نے اس کو تو معاف کر دیا، رب سے حق مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ اس نے ہمیں دنیا میں قتل کیا تھا، ہمیں انصاف چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی دیر میں جنت کے محل نظر آنا شروع ہوں گے، جنت کے اندر جو باغات ہیں وہ نظر آنا شروع ہوں گے۔ یہ مقتول پوچھیں گے اللہ یہ کن کے لیے ہیں، یہ محل کیسے ہیں؟ فرمایا یہ میری جنتوں کے محل ہیں، اگر تم ان محلوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو میرے بندے کو معاف کر دو۔ اللہ رب العالمین ان مقتولوں کو بھی رحمت والا معاملہ کرے گا اور ان کو بھی اپنی رحمت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اگر دنیا میں کسی کا حق تلفی ہو، کسی کی حق تلفی ہو گئی تو میرے بھائیو آج رب سے معافی مانگ لیجئے، سچے دل سے مانگ لیجئے، رب ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے گا لاتیتک بقراب الارض مغفرہ، تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت عطا کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں، اے میرے بندے اگر تو نے ان گناہوں کے اندر شرک نہ کیا ہوگا تو میں رب تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ ثم استغفرتنی لاستغفرتک، اگر تم مجھ سے توبہ کر لیں، میرے سامنے گڑ گڑا لے تو میں رب تیرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، میں تجھے بخشش دے دوں گا، یہاں تک بخشش دوں گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے میرے بندے اگر تو توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، میرا بندہ بن جائے حقیقی معنوں کے اندر، تو میں تیری ان غلطیوں کو، تیرے ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے اور یہ رحمت بھرا پیغام ہے۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہماری زندگیوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، 10 دن گزر گئے اور جن کے بارے میں رب نے کہا تھا ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کے ہیں، ہم گنتے ہی رہ جاتے ہیں اور رمضان المبارک گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی قدر کیجئے، رب کے سامنے گڑ گڑائیے کہ اللہ جو تو نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرما، جو تو نے جنت کے دروازوں کو کھولا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر کھول دے، جو رحمت کے دروازے تو نے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر کھلے رکھنا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، عام ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ 1-2 سوال ہیں، ان کے جوابات سماعت فرما لیں۔ ایک بندے کی ایک سال میں اگر 1 لاکھ زکوٰۃ ہے تو آئندہ سال اس کے پاس سال جو 1.5 لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ پہلے حساب سے یا موجودہ کرنسی کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یعنی 1.5 لاکھ کے اوپر ہی زکوٰۃ۔ فرض نماز اور نفل نماز کے رکوع اور سجود میں مسنون دعاؤں کے علاوہ اور دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ فرض نماز میں صرف مسنون دعائیں کی جا سکتی ہیں اور نفلی جو ہیں، نفلی نماز جو ہوتی ہے اس کے سجدوں کے اندر آپ دوسری دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام